السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم الأمين في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اور پڑھ لیجئے ایک مرتبہ: اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم. صلاة تسلیما کثیرا کثیرا. پورا مجمع ایک مرتبہ اور اللہم صل علی مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ برہ و نوالہ فضلہ و کمالہ وعلى وارث حالہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال
ایک سمت آیا ہے کہاں دیکھے یا رسول اللہ تیرے جمال نے حیرت میں ڈال تیرے جمال نے حیرت میں ڈال رکھا ہے یہی نجات رشتہ نکال رکھا ہے یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے خدا کا شکر ہے گدڑی کے لال جیسے گدڑی بالکل بوسیدہ ہوتی ہے بد شکل ہوتی ہے ادھر بھی ٹاکا لگا ادھر بھی ٹاکا لگا ادھر بھی پیبند لگا ادھر بھی پیبند لگا غریبوں کی فقیروں کی گدڑی ہوتی اس گدڑی میں اگر لال مل جائے اس گدڑی میں اگر لال چمکنے لگے تو خراب گدڑی میں لال کی وجہ سے گدڑی بھی اچھی ہو جایا کرتی ہے ایسا ہی خشتہ ربانی کی حیات ہے گندی سندی ہے بری ہے سب کچھ صحیح لیکن سرکار دو عالم کا جب خیال آ جاتا ہے اور خیال مصطفیٰ کا لال خشتہ ربانی کی حیات میں آ جاتا ہے تو خشتہ ربانی بھی صحیح ہو جایا کرتا ہے میری حیات میں ان کا خیال رکھا ہے میری حیات میں ان کا خیال رکھا ہے خدا کا شکر ہے گدڑی میں لال رکھا ہے خدا کا شکر ہے گدڑی میں لال یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے نظیر اس کی زمانہ کہاں سے لائے گا 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 خدا پہلے اس کو تقسیم کر دو سب کے ہاتھوں سے پہلے لگا دو اس کے بعد تقسیم شروع کرو درود شریف پڑھیے آپ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اور پڑھتے اپنے اللہم صلی علی سیدنا و الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة تسليما كثيرا كثيرا ہو گیا بھائی پہلے ٹائم پھر درود شریف پڑھیے گا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة تسليما كثيرا كثيرا نظیر اس کی زمانہ کہاں سے لائے گا نظیر اس کی زمانہ کہاں سے لائے گا کس کی خدا نے خود ہی جسے بے مثال
نکال رکھا ہے، ہر ایک غم سے گزر جائے گا وہ روز حساب، ہر ایک غم سے گزر جائے گا وہ روز حساب، کہ جس نے آپ کا دامن سنبھال رکھا ہے، کہ جس نے آپ کا دامن سنبھال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جشن میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے، جشن میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے، آسمانوں سے زمینوں پر برستا نور ہے، آسمانوں سے زمینوں پر برستا نور ہے، دیکھیے دیکھیے جس سمت بھی ہر سمت چھایا نور ہے، جس طرف بھی دیکھیے ہر سمت چھایا نور ہے، اور نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے، بلکہ یہ کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مفہومی ترجمہ، اے پیارے محبوب ہم نہیں کہیں گے، تم کہو کہ بے شک میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں، اگر سمجھدار ہوگے، ایمان والے ہوگے تو اگلی آیت کو یاد رکھو گے، اگلی آیت کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، سب جھگڑا ختم، جس طرح میں نے آپ کے سامنے تقریر کی ہے، آپ کے سامنے مفہومی ترجمہ پیش کیا ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خطبے میں ہم نے کون سی آیت پڑھی؟ خطبے میں کون سی آیت پڑھی؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ تقریر شروع کر رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہ کیا معاملہ؟ آج میں ایک فیصلہ کرنے بیٹھا ہوں، جتنے غور سے سنیں گے انشاءاللہ اتنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، لفظ قل بتا رہا ہے سبحان کہ محبوب جتنے تمہارے سمجھدار امتی ہوں گے، ایمان والے امتی ہوں گے، وہ سمجھ جائیں گے، اگر ہم کہیں گے تو دلیل بن جائے گا، سبحان اللہ، اگر ہم کہیں گے تو ہمارا کہنا دلیل بن جائے گا، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ تمہیں اپنی طرح بشر کہنے لگے گا۔ اس لیے میرے محبوب ہم نہیں کہیں گے،
ہم جب بھی کہیں گے تمہارے تعظیم کے الفاظ کہیں گے، یا ایھا الرسول ہم کہیں گے، یا ایھا المزمل ہم کہیں گے، یا ایھا المدثر ہم کہیں گے، طٰہٰ ہم کہیں گے، یاسین ہم کہیں گے، سراج منیر ہم کہیں گے، بشیر و نذیر ہم کہیں گے۔ ہم جتنے الفاظ کہیں گے سب تمہاری تعظیم کے الفاظ ہوں گے، تاکہ سند بن جائے اور امت کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح اللہ تعظیم کے الفاظ اپنے محبوب کے لیے استعمال کرتا ہے، اگر اللہ کے سچے بندے ہو تو محبوب خدا کے لیے تعظیم کے الفاظ تم بھی تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا تو یا ایھا النبی کہا، اللہ نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ میرے محبوب ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، کہ میرے محبوب کے بلانے کو، پکارنے کو آپس میں اس طرح نہ پکارو جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکارا کرتے، اے فلاں ادھر آ، بلکہ مصطفیٰ کو جب بھی پکارو یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن ہم کو اور آپ کو حکم دے رہا ہے۔ تو جو اللہ کہہ دے وہ دلیل۔ اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے کہا دلیل، جو اللہ نے کہا وہ دلیل ہے۔ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتا؟ نور کیوں نہیں کہتا؟ بشر مثلکم کیوں کہتا ہے؟ اللہ نے خود نہیں کہا بلکہ کہا پیارے مصطفیٰ تم کہہ دو، تم کہہ دو، تمہارے عاشق سمجھ لیں گے کہ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ میل مروت کی بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو آپ لوگ بہت عزت دیتے ہیں، ظاہری تو دیتے ہیں، دل سے دیتے ہو یا نہ دیتے ہو ہم نہیں بتا سکتے، ظاہری طور پر عزت دیتے ہیں، ہم کھڑے ہوں گے آپ بھی کھڑے ہو جائیں، ظاہری طور پر آپ ہمیں عزت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ حضرت آپ تو اتنے بڑے علامہ، اگر اس پہ ہم یہ کہہ دیں بھائی میں علامہ نہیں، میں تو ناچیز بندہ ہوں اللہ، تو آپ بھی ہم کو ناچیز بندہ کہنے لگیں گے؟ اگر ہمارے استاد یا ہمارے پیر و مرشد یا ہمارے پیشوا اگر ہم کو ناچیز کہیں گے تو وہ دلیل بنے گی، ہم خود کہیں گے تو وہ دلیل نہیں بنے گی، عاجزی مانی جائے گی، انکساری مانی جائے گی، اخلاق مانا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے خود نہیں کہا کہ محبوب تم انسانوں کی طرح بشر ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب تم کہہ دو۔ سبحان اللہ، ہم تو نہیں کہیں گے، تم کہہ دو۔ جب تم کہو گے تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عاجزی ہے، انکساری ہے مصطفیٰ۔ اور پھر جو ایمان والے ہوں گے یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، تو اپنی طرح تمہیں نہ کہیں گے، کیونکہ ان کے اوپر وحی نازل نہیں کی جاتی، ان کے اوپر وحی نازل نہیں کی جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل کی جاتی۔ یہیں سے معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ مصطفیٰ نے عاجزی کے طور پہ کہا مگر تمہیں کہنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اوپر وحی نازل اگر ہوتی تو تم کہہ سکتے تھے، مگر وہ رسول ہے، تم امتی ہو، امتی رسول کی طرح کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ایمان کی طاقت، ایمان والوں کا عقیدہ۔ آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ 6 دن 7 دن آپ نے نور مصطفیٰ پر تقریریں سنی کہ نہیں سنی؟ مسلسل ساتوں، آج 8واں دن ہے نا، 7 دن تک برابر آپ نے قد جاءکم من اللہ نور، سرکار کی نورانیت پہ تقریر کی۔ ایک بات یاد رکھو کہ سرکار صرف نور نہیں ہے، سرکار، ہماری بات یاد رکھنا بہت غور سے، ہمارے آقا صرف نور نہیں، اور ہمارے آقا
صرف بشر بھی نہیں. اللہ کے رسول کو بشر ماننا بھی فرض ہے. اللہ کے رسول کو نور ماننا بھی فرض ہے. کیونکہ قرآن نے ہمارے آقا کو نور بھی کہا ہے، قرآن نے ہمارے آقا کو بشر بھی کہا ہے. مگر بشر ضرور ہے لیکن کسی کی طرح نہیں. بشر ضرور ہے مگر خیر البشر. بشر ضرور ہے. اب ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بشر ضرور ہے پر داخل انعام نہیں. بشر ضرور ہے پر داخل انعام نہیں. شمار دانے تسبیح میں امام نہیں. امام کا موتی الگ ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں نا؟ امام کا موتی الگ ہوتا ہے اور دانوں کا موتی. ارے تسبیح سے سبق حاصل کر لیتے. تسبیح سے سبق حاصل کر لیتے جس کو دن رات اس تسبیح سے اگر پوچھ لیتے تو وہ تسبیح بتا دیتی کہ مقتدی الگ ہوتا ہے، امام الگ ہوتا ہے. مقتدی کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، امام کا مرتبہ الگ ہوتا ہے. ارے تسبیح کی بات سن لیتے تو سمجھ میں آ جاتا امتی الگ ہوتا ہے، نبی الگ ہوتا ہے. امتی کا مقام نیچا ہوتا ہے اور رسول کا مقام اونچا ہوا ہے. تو ہمارے آقا نور بھی ہے اور ہمارے آقا بشر بھی. اصل میں سنی بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ، جہاں انہوں نے کہا قرآن میں ہے بشر مثلکم، سیدھا سادہ سنی کہتا اگر قرآن میں ہے مگر ہم نہیں مانتے. ہمارے حضرت نے ہم کو بتایا سرکار نور ہے، سرکار نور ہے. 8 دن تقریر کی، 7 دن. تو میں اس لیے آج تقریر 8ویں دن کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا صرف نور بھی نہیں ہے اور صرف بشر بھی نہیں ہے، بلکہ نور بھی ہے اور نور علی نور ہے اور بشر بھی ہے مگر تمہاری طرح بشر نہیں ہے، خیر البشر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ اہل سنت والجماعت کا صاف ستھرا عقیدہ ہے. ہم کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب کانا آدمی کہنے لگتا ہے رسول اللہ ہماری طرح، بھیڑ آدمی کہنے لگتا ہے رسول اللہ ہماری طرح، لنگڑ آدمی کہنے لگتا ہے رسول اللہ ہماری طرح، لولا آدمی کہنے لگتا ہے رسول اللہ ہماری طرح، شرابی آدمی کہنے لگتا ہے رسول اللہ ہماری طرح. دلیلیں کیا دیتا ہے؟ ان کے بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 کان، ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 پیر، ہمارے بھی 2 آنکھیں. تو ایمان والے کو غیرت آ جاتی ہے کہ ارے تو نسبت خاک را با عالم پاک، زمین کیسے عرش اعظم کے برابر ہو سکتی ہے. توبہ توبہ کہاں ہم کہاں مصطفیٰ. توبہ توبہ کہاں ہم کہاں مصطفیٰ. یہ بدن خاک کا وہ بدن نور کا، یہ بدن خاک کا وہ بدن نور کا، مصطفیٰ کا سراپا بدن نور. یہ ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ سوچیں گے 7 دن تک برابر نور ہی نور کا واقعہ، تو ہم نور نہ سمجھے تو کیا سمجھے؟ ہم نے آپ کو دلیل دی، مصطفیٰ کی نورانیت کے واقعات سنائے. سرکار کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا، کتنا خون نکلا؟ ارے 2-4 قطرے تو نکلے ہوں گے. بالکل نہیں نکلا. آپ نے بہت غور سے سنا کہ نہیں سنا؟ ایک مرتبہ معراج میں شق صدر ہوا. ایک مرتبہ جب سرکار چھوٹے سے دائی حلیمہ کے گھر میں بکریاں چرانے گئے تھے، اس وقت بھی شق صدر ہوا. بھائی تو حلیمہ کے بیٹے تو گھبرا کر بھاگ گیا، رسول اللہ کا قتل ہو گیا، محمد کا قتل ہو گیا. لیکن اللہ دیکھ رہا تھا، قدرت خدا مسکرا رہی تھی کہ یہ گھبرا کے گئے ہیں. حلیمہ دوڑی دوڑی آئیں گی. حلیمہ دوڑی دوڑی آئیں اور آ کر انہوں نے جو دیکھا کہ سرکار ہمارے کھڑے ہوئے مسکرا رہے. سینہ کھول کھول کے دیکھا جا رہا ہے بار بار. ارے محمد ہمارے بیٹوں نے بتایا تھا تمہیں کسی نے خنجر مار دیا، چاقو مار دیا، قتل کر دیا. تم تو زندہ، تم تو صحیح سلامت ہو. کپڑوں پہ خون بھی نظر نہیں آ رہا،
سرکار مسکرانے لگے، یہ میرے اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے لٹا کر شق صدر کیا، دل کو نکالا، علم و حکمت کے پانی سے دھویا، پھر ویسے ہی رکھ دیا۔ تو بیٹا تمہارے خون نہیں نکلا، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی قدرت۔ یہ لوگ خوش ہو گئے ہوں گے، استاد ربانی نے آدھی بات بتائی، ہم ان کے ماننے والوں کو پکڑیں گے اور گمراہ کریں گے، کیونکہ شیطان کا کام ہی گمراہ کرتا ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے، اے اللہ مجھے بھی طاقت دے، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے فرمان پر بندے عمل زیادہ کرتے ہیں یا میرے حکم پر عمل زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ نے زندگی دے دی، کہا میں بہکاؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، نیچے سے بھی، اوپر سے بھی، اور ایسی جگہ بیٹھوں گا جہاں تیرے بندے گزرتے ہوں اور ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جا چیلنج ہے تجھے، میرے بندوں کو بہکا لے، جو میرا اصلی بندہ ہوگا وہ کہیں نہ بہکے گا، جو میرا مخلص بندہ ہوگا، اللہ عبادک المخلصین۔ شیطان نے بھی اعتراف کیا، اے اللہ سب کو تو بہکا سکتا ہوں مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤں نہیں چلے گا۔ شیطان صاحب نکڑ پہ بیٹھے تھے، جیسے یہ نکڑ ہے نا، آدمی گزر رہے تھے، شیطان کی صورت نظر آئی، یہ بڑی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، ایک ہاتھ میں بلی پیٹی کے سٹا لگا، کہا بھائی آپ کون ہیں؟ ایک ہاتھ میں تسبیح، ایک ہاتھ میں بلی، کہا میں ابلیس ہوں۔ ارے ابلیس شیطان آپ ہی ہے؟ ہاں، اتنی فرصت سے کیسے بیٹھے آپ، اتنی فرصت سے کیسے بیٹھے بھائی؟ آپ کا کام تو لوگوں کو بہلانا، مسجدوں میں جائیے، لوگوں کو نماز سے غافل کیجئے، مدرسوں میں جائیے، وہاں بچوں کو تعلیم سے روکیے، بزرگ لوگوں کے پاس جائیے، ان کے ماں باپ کا ادب و احترام جو لوگ کرتے ہیں ان کو منع کریے کہ یہ شرک ہے، ہاتھ چومنا شرک ہے، پیر چومنا شرک ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں جائیے، وہاں جتنے عقیدت مند لوگ ہیں سب کو بہکائیے، آپ اتنے فرصت سے بیٹھے ہیں۔ آپ کا کام تو بہکانا ہے، کہاں میرا کام بہکانا، پھر اتنی فرصت سے نکڑ پہ کیوں بیٹھے؟ کہا اس لیے فرصت سے آرام سے بیٹھا ہوں کہ میرا کام میرے چیلے کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، نماز کے نام کو بلا بلا کے بدعقیدہ بنا رہے ہیں، یہ میرا ہی تو کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کو اتنا علم نہیں ہے، یہ میرا ہی تو کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ہمارے جیسے بڑے بھائی یہ میرا ہی تو کام کر رہے ہیں، نمازوں سے غافل کر رہے ہیں سنی مسلمانوں کو۔ اچھا ایک بات بتاؤ شیطان صاحب، کہ نماز سے بہکانا تمہارا کام، مگر تمہاری جو ٹولی ہے وہ نماز ہی نماز، نماز ہی نماز، نماز ہی نماز۔ کہنا یہ صرف گھر ہے، یہ صرف گھر ہے، سنیوں کے پاس خزانہ ہے، سنیوں کے پاس ایمان کا خزانہ ہے۔ خالی گھر کے دروازے کھول بھی دو تو وہاں کچھ ہے نہیں، تو ہم کیا کریں گے جا کے؟ اور سنی مسلمانوں کے پاس تو عشق رسول کا خزانہ ہے، محبت رسول کا خزانہ ہے، تعظیم رسول کا خزانہ ہے، ایمان کا خزانہ ہے، عقیدے کا خزانہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں وہ خزانہ لوٹنے کے لیے ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں، اس لیے ہم بیٹھ کے آرام سے، ہمارا کام ہماری جماعت کر رہی ہے، رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ انہوں نے بھی، ہم نے بھی بزرگوں کی، نبی کی تعظیم سے انکار کیا تھا، سر نہیں جھکایا تھا، اکڑ گئے تھے۔ ہمارے چیلے بھی کبھی غوث پاک کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، کبھی غریب نواز کی چوکھٹ کو بوسہ نہیں دیتے، کبھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ولیوں کی تعظیم سمجھ میں آئے۔ لہذا ہمارا جو کام تھا اپنے آپ آٹومیٹک چل رہا ہے، اس لیے میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ تو اب اچھا شیطان صاحب جو ہے
بڑے عجیب و غریب ہیں، بہکانے سے نہیں چوکتے، یہ دیکھتے ہیں کہ ڈالڈا ہے کہ اصلی ہے۔ جو ڈالڈا ہوتا ہے اس کو خوب موقع دیتے ہیں، پڑھ نماز، سجدے کر۔ ارے تو میرے برابر کیا سجدے کر پائے گا؟ میں نے تو 6 لاکھ برس تک اللہ کے سجدے کیے۔ اگر شیطان کے سارے سجدوں کو اکٹھا کر کے زمین پر پھیلا دیا جائے تو کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں شیطان کا سجدہ نہ بنا ہے۔ اتنے بڑے آپ سجدے کرنے والے، آپ کو تو بہکانا چاہیے آپ کی جماعت تو سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، جماعت پہ جماعت، جماعت پہ جماعت۔ آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ کہا ڈالڈا، کہا ڈالڈا ہے، اصلی کو روکتے، دیسی کون ہے وہ؟ سنی لوگ۔ ان کے 1000 سجدے کام نہیں آئیں گے۔ سنیوں کا عشق رسول ایک سجدہ ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تمہیں معلوم نہیں؟ ہم بہکاتے بھی ہیں، نماز سے ہی بہکاتے ہیں، مگر اصلی نمازی ہوتی ہے۔ امیر معاویہ کا واقعہ یاد کرو۔ امیر معاویہ ایک مرتبہ سو گئے، فجر میں نہ اٹھ سکے، بہت افسوس ہوا۔ شیطان نے جا کر پیر دبانا شروع کر دیا اور نیند میں مست ہو گیا، آنکھ نہیں کھل سکی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جب صبح بیدار ہوئے تو دل بھر روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، اے اللہ آج میرے اوپر ایسا دن آیا ہے کہ جیسے جوان بیٹا کسی کا مر جائے ویسے ہی آج میری نماز قضا ہو گئی، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں ہمارے اس بندے نے بہت آہوزاری کی ہے، گڑ گڑایا ہے، استغفار کیا ہے، توبہ کی ہے، ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہمارا بندہ مظلوم بندہ ہماری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرے گا تو ہم اس کو معاف کریں گے، اس کی جھولی بھر دیں گے۔ ایک فجر قضا ہوئی، اے فرشتوں آج کی ایک قضا ہونے کے بدلے میں معاویہ کی 40 نمازوں کا ثواب لکھ دو۔ حضرت جی کو بھی معلوم ہو گیا، ایک کے 40 مل گئے۔ دوسرا دن آیا، اٹھیے حضرت، اٹھیے حضرت، اٹھیے حضرت، نماز کا وقت ہو گیا۔ کہا بھائی میرے محسن تم کون ہو؟ میرے احسان کرنے والے تم کون ہو؟ کل تو میری نماز قضا ہو گئی تھی، بہت میں رویا تھا، میں تم پر اپنا انعام دوں گا، مگر یہ بتاؤ تم کون ہو جو مجھ کو نماز کے لیے اٹھا رہے؟ بہت بہت تمہارا شکریہ۔ کہا نام نہ پوچھو، میں لاہور پڑھنے لگوں گے۔ کون؟ کہا میں ابلیس۔ دیکھو میں نے کہا تھا لاہور پڑھنے لگو گے، تو کہا مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جانے سے پہلے مجھے ایک بات کا جواب دو کہ تمہارا کام نماز سے روکنا، اور آج تم نے اپنی جماعت بدل دی کیا؟ سنی لوگوں کی طرح، دعوت اسلامی وغیرہ کے لوگوں کی طرح گھر گھر جا کر اٹھانے کا کام تم نے ٹھیکہ کب سے لے لیا؟ میں نے جماعت نہیں بدلی، اپنا مقصد بھی نہیں بدلا، اپنا مشن بھی نہیں بدلا، پھر مجھے اٹھانے کیوں آ گیا؟ کل کی طرح سنا دیتا۔ کہا اس لیے کہ کل تیری ایک نماز میرے صلح دینے کی وجہ سے قضا ہوئی تھی، اللہ نے تجھے 40 فجر کی نمازوں کا ثواب دیا ہے، لہذا میں تیری نیکیاں کب کرانا چاہتا ہوں، اٹھ جا نماز پڑھ لے، ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، 39 تو میرے حصے میں آ جائیں گے۔ یہ حضرت جی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ خدا ربانی نے جو کچھ بھی سنایا تمہیں ساری چیزیں
نور ہی نور، سینہ چاک کیا گیا، خون نہیں نکلا۔ آپ کو بہکانے کے لیے آ جائیں گے آگے، کہنا آؤ ہم بھی حدیث سناتے ہیں، کہیں گے آؤ ہم بھی حدیث سناتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد میں شریک ہیں، دشمنوں نے تیر مارا، تلوار کا وار کیا، آپ کی خود کی لوہے کی جو ٹوپی تھی، جنگی ٹوپی، اس کی کڑیاں آپ کی پیشانی پر چبھ گئیں، دندان مبارک پہ کسی نے پتھر مارا، اس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ نہیں بتایا ہوگا خشتہ ربانی نے تمہیں، انہوں نے تو یہی بتایا ہوگا سینہ چاک ہوا، سینہ چاک ہوا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، اس لیے کہ وہ نور تھے۔ ہم بتا رہے ہیں تمہیں کہ دیکھو سرکار بھی بشر تھے، ہماری طرح تھے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کے بھی خون نکلا۔ ہم ثابت کریں گے حدیث پاک سے کہ پتھر لگا، دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکلا کہ نہیں نکلا؟ آپ بتاؤ۔ نکلا۔ واقعہ سنا ہے نا؟ اچھا اور آؤ، حضرت جی آئیں گے، کہیں گے دیکھو باتوں پہ اثر مت کرو، فکر مت کرو، ہمارے پاس بھی بشریت کی دلیل ہے۔ فوراً کہیں گے یاد کرو تاریخ اسلام کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف گئے تھے۔ تبلیغ کے لیے کہاں گئے تھے؟ طائف گئے تھے۔ وہاں شریر لڑکوں نے آپ پر پتھر برسائے، دشمنوں نے، کافروں نے، طائف کے کافروں نے، مشرکین نے آپ کے پیچھے لوڈے لگا دیے کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو، ان کو طائف شہر سے باہر نکال دو، یہاں رکنے نہ پائیں۔ تو طائف کے لڑکوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، سرکار دو عالم پر پتھر کوئی برسات ہو گئی، اتنا خون نکلا سرکار کے، اتنا خون نکلا کہ سر بھی زخمی ہو گیا، جسم بھی زخمی ہو گیا، اور آپ کے نالین مبارک میں آپ کا لہو، آپ کا خون بھر گیا۔ یہ واقعہ سنا کہ نہیں آپ کو؟ سنا۔ اب بتاؤ ان کی بات صحیح ہے کہ ہماری بات صحیح ہے؟ سینہ چاک ہوا بڑے فخر سے کہتے ہیں، مگر ہم بھی بتا رہے ہیں جیسے ہمارے تمہارے خون نکلتا ویسے سرکار کے بھی خون نکلا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ سنانے سے پہلے ہم سنائے دے رہے ہیں، ان کے سنانے سے پہلے ہم سنائے دے رہے ہیں۔ دونوں واقعہ ہیں، ایک جب سرکار بکری چرا رہے تھے حلیمہ کی، جب سینہ چاک کیا گیا، ایک جب سرکار معراج میں جا رہے تھے، جب سینہ چاک کیا گیا۔ ان دو واقعات میں کہیں خون نہیں نکلا۔ اور یہ ابھی دو واقعات میں نے سنایا آپ کو کہ طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے، احد کے میدان میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ زخمی ہوئے، آپ کے جسم سے خون نکلا۔ دو واقعے الگ الگ، ایک میں خون نکلا، ایک میں نہیں نکلا، ایک میں خون نکلا، ایک میں نہیں نکلا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں آپ چلتے چلیے میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زمین پر چلتے، ہم بھی چلتے کہ نہیں چلتے؟ ہم ریگستان میں چلتے ہیں، کبھی چوپاٹی دیکھی کہ نہیں؟ ساحلی علاقہ، آندھرا پردیش میں بھی سمندر ہے، تو ریت رہتی ہے نا، وہاں جیسے ہم پیر رکھتے ہیں تو پیر کا نشان بن جاتا ہے، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور یہ سیمنٹڈ روڈ، اس میں آپ پیر رکھتے ہیں تو ایک کے بجائے دو دو نشان بن جاتے ہیں نا؟ ایک بھی نہیں بنتا، پتھر کے اوپر نشان نہیں بنتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، زمین پہ سرکار پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں بنتا تھا، ہمارا نشان بنتا ہے۔ اور ہم پتھر پر اگر پیر رکھتے ہیں تو نشان قدم نہیں بنتا، مگر سرکار پتھر پر قدم رکھ دے تو نشان قدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ایک جگہ خون نکلا، ایک جگہ خون نہیں نکلا، اسی طریقے سے ایک جگہ نشان قدم بنا، ایک جگہ نہیں بنا۔ اب پریشان نہ ہونا میرے بزرگوں اور دوستوں، آج میری تقریر کا خلاصہ اور مطلب یہی ہے کہ ہمارے سرکار
نور بھی ہے، ہمارے آقا بشر بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا نور بھی ہے، ہمارے آقا بشر بھی ہیں۔ نور کیسے ہیں کہ نور علی نور ہیں، اور بشر کیسے ہیں کہ مثلکم بشر نہیں ہے بلکہ خیر البشر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نام سنا کہ نہیں سنا؟ سبحان اللہ، کتنے اچھے ولی تھے، وہ نبی انبیاء ہے، پیغمبر ہے، پیغمبر بہت چالاک لوگ تھے۔ اچھا انہی کو قربان کیا تھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کس کو قربان کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو، انہی کی یادگار قربانی بقرعید انہی کی یادگار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مطلب اچھے سے پہچانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، پہلے اسماعیل اور دوسرے اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا لقب اسرائیل۔ تو جتنے بھی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں اور حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی اولاد میں آئے ہیں، 99% پیغمبر آل اسرائیل ہیں، اور صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 99% نہیں آئے، 1% آئے ہمارے آقا، مگر 99 ایک طرف، ایک طرف، 99 ایک طرف، ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل اسماعیل کو بچا کے رکھا اور انہی کے ذریعے سے کعبے کو تعمیر کیا۔ اے میرے خلیل، تمہاری ہی نسل سے، اسماعیل کی نسل سے یہ کعبہ بھی تم بنا رہے ہو، یہ دیکھنا 100 سالوں کے بعد یہ بت خانہ بن جائے گا، اسی کی نسل سے ہمارا حبیب و محبوب آئے گا، وہ کعبے کو پاک کرے گا۔ تو جانتے ہو اچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ باپ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام باپ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ کون تھا؟ فرعون تھا کہ نہیں؟ نمرود۔ آج تو حضرت بھی بول رہے ہیں، ہماری رہنمائی ہو رہی ہے۔ فرعون نہیں تھا، کون سا بات تھا؟ بادشاہ نمرود تھا، اور اسی نے آگ میں جلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آتش کدے میں ڈالا تھا، ہے نا؟ سن چکے ہیں نا؟ جی۔ ایک مرتبہ عید ہوئی، سارے قبطی لوگ، نمرود کے ماننے والے سب چلے گئے میلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے کلہاڑی بھی پیشہ لیا، ان کے خداؤں کے گھر میں گھس گئے، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کو لنگڑا کیا، کسی کو ہاتھ کاٹا، کسی کو بیچ سے چیر دیا، اور جو سب سے بڑا تھا اسی کے کندھے میں کلہاڑی رکھا۔ اب یہ تو دشمن تھے ہی، اور ایک اللہ کے ماننے والے۔ جب سب لوگ عید سے لوٹ کے آئے، انہوں نے دیکھا ارے ان کی سب کی ایسی کیسی کر دی۔ ایک پیغام دینا تھا، دیکھو جو رہبر ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، اپنے مشن پہ ہمیشہ وہ کامیاب رہتا ہے۔ وہی آزر کے بھتیجے نے یہ کیا ہوگا، وہی ہمارے ان کی برائی کرتا رہتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ پکڑ کے لائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بتخانے میں رکھے گئے، بلائے گئے، کہا یہ کس نے کیا؟ میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے حضرت جی سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ گرو گھنٹال سے پوچھو،
कुल्हाड़ी मेरे हाथ में है या उसके हाथ में है? मेरे कांधे पे है कि उसके हाथ पे है? उसके कांधे पे है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया तो अब शर्मिंदगी सर झुक गया। कहा मुझसे क्यों पूछ रहा, उससे पूछो। कहा तो तुम तो जिंदा हो, ये तो मुर्दा है। अरे जो अपने खुदा को मुर्दा मान ले, कहाँ का खुदा? वो कहाँ का खुदा? हमारा खुदा तो वो है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। न उसको जमाही आती है, उंगाई आती है, और न उसको नींद आती है। इनको तो इतनी नींद आती है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया। आपने कहा उससे क्यों नहीं पूछते? अरे कहा वो पत्थर के हैं, बोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, हाथ भी नहीं उठा सकते, पैर भी नहीं चला सकते, तो कहा ऐसे को खुदा को मानते? जो खुद की मदद ना कर सके, इतने हलाक किए ना। तुम्हारे बड़े वाले ने किए होंगे? कहा नहीं, वो नहीं कर सकता। कहा सब टेढ़े मेढ़े जो पड़े हैं अपनी मदद नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारी मदद क्या करेंगे? उन्होंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। नमरूद को इत्तला मिली, नमरूद ने कैद करके बुलाया। नमरूद का मुनाजरा किससे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा हुआ। कुरान में वो मुनाजरा अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है। तो किसने कहा? जब उसने कहा कि तो तेरा रब नहीं है, मैं रब हूं। नमरूद ने क्या कहा? कि मैं रब हूं सबसे बड़ा। तुमने वहां तो इनकार कर दिया कि वो बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते, सुनते नहीं हैं। मैं सुनता भी हूं, मैं बोलता भी हूं, इख्तियार वाला भी हूं, ताकत वाला हूं। अना रब्बुकुमुल आला, मैं सारे रबों से सबसे बड़ा रब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया उसको, रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, कि मेरा रब वो है जिसके कब्ज़े कुदरत में जिंदगियां भी हैं, जिसके कब्ज़े कुदरत में मौत भी है। जिसको चाहे मौत देता है, जिसको चाहे जिंदगी अता करता है। क़ाल अना उहयी व उमीत, नमरूद ने कहा मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मारता हूं। कुरान पढ़ रहा हूं मैं। अना उहयी व उमीत, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। कहा अच्छा करके देखा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा करके देखा? तो कहने लगा कैद खाने के दरोगा को बुलाओ। बुलाया। कहा तेरे पास कैसे कैसे कैदी है? कोई ऐसा कैदी है कि जो कल अभी मरने वाला हो? कहा हाँ हजरत, थोड़ी देर के बाद एक कैदी को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला, कत्ल किया जाने वाला, और एक ऐसा कैदी जो बिल्कुल अभी अभी उसके कत्ल के वक्त पे उसको रिहा किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। कहा तो जिसको कत्ल होना है उसको जिंदगी दे दे, और जिसको जिंदगी मिलना है, आजादी मिलना है, उसको तलवार से दो टुकड़े कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेवकूफ कहने लगा कि देख, जो मरने वाला था मैंने उसको जिंदगी दे दी, और जो जिंदा रहने वाला था मैंने उसको मार डाला। ये है कि मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मारता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये जाहिल आदमी, इसके बात समझ में नहीं आएगी, जमीन की बात नहीं समझ में आएगी, आसमान की बात करो। जमीन की बात समझ में नहीं आएगी, आसमान की बात करो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़, ए नमरूद, मेरा रब तो वो रब है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है। वाह वाह वाह। मेरा रब तो वो रब है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है। फ़ातिहा मिनल मग़रिब, अगर तू वाकई खुदा है तो सूरज को मगरिब से
خلاصہ کیا ہے کہ میرا رب پچھم کیسے کہتے ہیں؟ مغرب کو کہتے ہیں. تو میرا رب پورب سے سورج نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو پچھم سے سورج نکال کے دکھا دے. تو قرآن کہتا ہے، قرآن کا فیصلہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر شرمندہ ہو گیا، مبہوت ہو گیا، ہار گیا. اور اس دن سے یہ تاریخ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ خدا ہی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، خدا ہی سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے. خدا کے علاوہ جو خدا نہیں ہوگا وہ سورج کو مغرب سے نہیں نکالتا. اگر نکال سکتا تو نمرود نکال کے دکھاتا. کس کے زمانے کا فیصلہ ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام. انہی کی اولاد میں ہمارے آقا. آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ما هذه الرضاحی یا رسول اللہ، یہ عید الاضحیٰ کیا چیز ہے، قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سرکار نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانا ہے، اپنا جد امجد مانا ہے. ان کے جد امجد کا کیا فیصلہ ہے؟ سورج کو مغرب سے کون نکالے گا؟ جلدی سے بولو. خدا نکالے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ. میدان صحابہ بھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا میدان صحابہ؟ نہیں جانتے؟ میدان صحابہ ہے. اللہ کے رسول عصر کی نماز ادا کر کے آرام فرمایا. تکیہ کون ہے؟ ظاہر علی. بستر کیا ہے؟ خاک کا فرش. جب سورج مغرب میں غروب ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور جب سورج مشرق سے نکل آتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عصر کی نماز سرکار ہمارے پڑھ چکے ہیں. علی کو بلایا، علی تھوڑا سا تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں. علی نے فوراً اپنی گود میں سرکار کا ساتھ. علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. آج تو علی کی قسمت، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. مصطفیٰ کا سر اقدس علی کی گود. یہ سرکار نے نماز عصر پڑھ لی، علی نے نہیں پڑھی. اب عصر سے لے کر مغرب کے بیچ میں سورج ہی تو فاصلہ ہے. سورج جب تک ہے، جب تک عصر کا وقت ہے، جیسے ہی سورج ڈوبا، سورج نے منہ چھپایا، عصر کا وقت ختم، مغرب کا وقت شروع. اور قرآن کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، خاص طور سے سب سے زیادہ نماز عصر کی حفاظت کرو، بیچ والی نماز کی سب سے زیادہ حفاظت کرو. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئی. ایک جملہ کہیں کہ مصطفیٰ جاگتے ہیں تو فیضان ہی فیضان، مصطفیٰ سوتے ہیں تو امتحان ہی امتحان. مصطفیٰ جاگتے ہیں تو فیضان ہی فیضان، مصطفیٰ سوتے ہیں تو امتحان ہی امتحان. کیونکہ مصطفیٰ سوتے نہیں ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں. سرکار آپ سوتے نہیں؟ ہاں میں نہیں سوتا. تنام عینی ولا ینام قلبی، صرف میری آنکھیں بند رہتی ہیں، میرا قلب زندہ بیدار ہے. اے اپنی طرح بشر کہنے والوں سنو، اگر تمہارے جسم سے خون نکل جائے، تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا.
تمہارے پیشاب پخانہ اگر تم نے کر دیا وضو، اور اگر تم سو گئے ٹوٹ جائے گا۔ مصطفیٰ اگر آنکھیں بند کر لے سو جائے تو مصطفیٰ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس حیثیت سے تو کہتا ہے کہ سرکار ہماری طرح ہے، تو سو جائے موت بن جائے، میرے مصطفیٰ سو جائے تو زندگی بن جائے۔ اب علی ایک نظر سرکار کو دیکھو، ایک نظر سورج کو دیکھو، یہ ڈوبنا نہیں ورنہ میرا ایمان ڈوب جائے گا، میرا عقیدہ ڈوب جائے گا۔ ارے صاحب نماز نے مجھے حکم دیا ہے خدمت کا، میں ان کی خدمت میں خبردار ڈوب جاؤں گا۔ مگر امتحان ہو رہا، مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہے، امتحان ہو رہا۔ علی ابھی تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، ابھی تمہارے ایمان کا امتحان ہے، ابھی محبت نماز کا امتحان ہے، ابھی تمہارے عقیدے کا امتحان ہے۔ علی گھور گھور کے سورج کو دیکھ رہے، وہ بھی گھور گھور کے دیکھ، میں آج ڈوب کے دکھاؤں گا۔ کہنا پڑا اگر تو ڈوب جائے گا ایسی نماز تو میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دوں گا، مصطفیٰ کی محبت پر قربان کر دوں گا۔ دونوں میں باتیں ہو رہی، علی بغیر محبت سے نماز کے بھی شہدائی تھے، مولا علی شہد خدا ہمارے آقا۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی دیکھ رہے ہیں، اٹھا نہیں سکتے مصطفیٰ کو، بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ جبریل نے پیغام دیا ہے، جبریل ہم کو بتا چکے ہیں خبردار مصطفیٰ کو سوتے میں اٹھانا مت۔ دوسرے طریقے ہیں، مصطفیٰ امتحان دیتے ہیں، سوتے نہیں۔ ارے میں سید الملائکہ، میرا بھی امتحان ہوا ہے، اے علی تم سید الاولیاء ہو، تمہارا بھی امتحان ہے۔ علی خاموش ہے، ہل تک نہیں رہا، کہیں مصطفیٰ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ دیکھا تھا نا انہوں نے، ابو بکر نے بھی تو امتحان دیا تھا، غار ثور میں 70 مرتبہ ڈستا رہا، ہلے نہیں، ہمارا ہوتے چلا کے بھاگ لے، مگر یہ امتحان میں کامیاب، صدیق اکبر امتحان میں کامیاب، مولا علی امتحان میں کامیاب، رسول اللہ کا نواسا میدان کربلا میں حسین ابن علی امتحان میں کامیاب۔ سر کٹا دیا، قدرت نے وہ انعام دیا ہے کہ اے حسین، سب لوگ تو سجدہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نیچے رہ کر تلاوت کرتے ہیں، مگر تو نے ہمارے راستے میں سر کٹا دیا ہے، اب تجھے امام دارین بنایا جا رہا ہے، نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باپ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، بیٹا جان بوجھ کے سر کٹتے ٹائم پہ نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے وہاں اللہ کا مسئلہ تھا، یہاں رسول اللہ کا مسئلہ ہے، وہاں اللہ کی طرف سے انعام ملنا تھا، یہاں رسول اللہ کی طرف سے انعام ملنا تھا۔ اگر علی نماز نہ چھوڑتے تو مصطفیٰ کا اختیار کیسے سمجھ میں آتا؟ سورج دھیرے دھیرے ٹھیک ایک گھنٹہ سورج دھیرے 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 کر کے مشرق میں ڈوب رہا ہے، مغرب میں ہوش نہیں کھویا آپ نے بولا، جو جوش میں ہوش نہیں کھوتے وہی اچھے لوگ ہوتے۔ مغرب میں آدھا سورج دکھا، علی پڑھ لے، ہرگز نہیں پڑھوں گا، پاؤں سورج دکھ رہا، علی پڑھ لے، ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ ارے تجھ جیسے مصطفیٰ کے سینکڑوں سورج مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان، تو سمجھتا ہے کہ ہمارے
گود میں ہماری طرح کوئی بشر ہے؟ نہیں نہیں، یہی تو خیر البشر ہے، یہی تو معراج والے دولہا ہیں، یہی تو اللہ کے حبیب ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے رہے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سورج ڈوب گیا، ادھر علی کا دل بھی ڈوب گیا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، گرم گرم آنسوؤں کے قطرات مصطفیٰ کے رخسار انداز پر اور تو کہتا ہوں علی وارے تیرا مقدر، ہم گناہگاروں کے آنسو نکلتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں، لوگ چپل جوتے پہن کر اس پر چلتے ہیں، اے علی تیرے آنکھوں کا، تیرے آنسوؤں کا مقدر کیا کہنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے رخسار پر امر ہو گئے تیرے آنسو۔ اے علی ساری کائنات کے آنسو ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، مگر تیرے آنسو فنا نہیں ہوں گے، کیونکہ تو زندگی دینے والے آقا کے رخسار پر تیرے آنسو پڑے۔ علی کا بھی دل ڈوبا، نماز کے شہزائی تھے، نماز کے عاشق تھے، سرکار سے بارہا تاکید سنی تھی، نماز کبھی ایک وقت کی بھی قضا نہیں ہوتی تھی مولا علی، لیکن آج جو نماز قضا ہوئی ہے وہ غفلت میں نہیں ہوئی، محبت سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج محبت رسول کے امتحان میں نماز قضا ہوئی ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو کے جو قطرے گرے مصطفیٰ کے رخسار انور پر، مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، مایوب کی گیا علی، اے علی تمہیں کس نے رلایا، تمہیں کس چیز نے رلایا، غمزدہ کیا؟ علی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ نماز نے مجھ کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نماز کو چھوڑ دیا، یا رسول اللہ نماز نے مجھ کو فوت کر دیا، نماز نے مجھ کو چھوڑ دیا، نماز چلی گئی، تم نے نہیں پڑھی تھی کیا؟ یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم نے تو پڑھ لی تھی، خیر کوئی غم نہ کرو، کیا چاہتے ہو؟ یہ جو مختار شہنشاہ ہوگا وہی پوچھ سکتا ہے کیا چاہتے ہو؟ یہ علی اگر چاہو تو ثواب 70 گنا ثواب دلوا دی، نہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام، نماز آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے، ادا ہی پڑھے گا، نماز ادا ہی پڑھے گا، ورنہ میری غلامی پر بدنما داغ لگ جائے گا۔ اچھا سورج تو ڈوب گیا، اب کیسے پڑھو گے؟ یا رسول اللہ نماز گئی ہے مگر جان نماز تو میری ہاتھ میں ہے، نماز کی جو جان ہے، جان ایمان، جان نماز، جان قرآن، یہ تو سب کچھ میرے ہاتھ میں۔ اچھا مصطفیٰ نے گورے گورے نورانی ہاتھ، اب یہ ہاتھ بشر کے بھی ہاتھ ہے، اب یہ ہاتھ نور کے بھی ہاتھ، بشر کے ہاتھوں کی طاقت ہمارے تمہاری طرح، مگر نور کے ہاتھوں کی طاقت کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے پیارے نورانی ہاتھ، گورے گورے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ایک راز ہے، یہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا، ابھی بھی نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا، کہ علی مصطفیٰ کی خدمت میں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ علی کس کی خدمت میں ہے،
مگر مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تیری ہی خدمت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب میں نہیں کہتا کہ یہ کیا ہے. مولانا حسن رضا بریلی سے پوچھو تو کہیں گے یا رسول اللہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. سبحان اللہ. ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے تم کون ہو کیا ہو. اللہ کو معلوم ہے تم کون ہو کیا ہو. پتہ کیا چلا؟ قرآن سے پوچھو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بہت قرب ہے، بہت نزدیکی ہے. اور قرآن تو یہ تک کہتا ہے محبوب تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارا ہاتھ نہیں ہوتا میرا ہاتھ. سبحان اللہ. کیا جلوہ ہے سبحان اللہ. اے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا. مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں ایک ہیں مگر کیا کہہ رہے ہیں دونوں کی خدمت میں. مصطفیٰ ایک ذات مگر کیا کہہ رہے ہیں دو کی خدمت میں. اور مصطفیٰ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ. اب فیصلہ آپ کو کرنا. یہاں پر زبانیں سی دی جاتی ہیں. جس نے زبان کھولی قتل. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایسے ایسے علم سکھائے ہیں کہ اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تم لوگ مجھے قتل کریں. آپ نے بایزید بستامی کا واقعہ سنا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھ اٹھائے یا اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا. اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی. اجابت کا جوڑا عنایت کا چہرہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. یہاں تو زبان کھلی وہاں قبول. مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا اے محبوب تیرا غلام کیا چاہتا ہے؟ علی کیا چاہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی مرضی خود اس سے پوچھا کرتا ہے. بتا تیری ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا خودی کو کر بلند اقدا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سمجھ گئے؟ ایک پنجابی صاحب بہت پڑھتے تھے یہ شعر. مجھے پوچھا گیا یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر تو پڑھتے ہو بار بار خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا سمجھتے آپ؟ کہتا بالکل صاف مطلب ہے. کیا؟ خودی کو اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو اتنا اونچا کرو اتنا اونچا کرو اتنا اونچا کرو کہ ہمارے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دو. اتنا اونچا کرو کہ ہمارے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دو. پھر وہاں سردی لگے گی. جب سردی میں کانپنے لگو گے تو خدا پوچھے گا بتا تیری رضائی یہاں تو معاملہ الگ ہے. یہاں تو خودی کو اتنا بلند کرو کہ خودی رہ نہ جائے خدا میں باقی رہتا. تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے مصطفیٰ سے بتا تیرے علی کی رضا کیا ہے. یا اللہ علی کی تو رضا ہے ضد ہے ادائی پڑھنا ہے اس کو. قضا کا دھبا اپنے دعوت پہ نہیں لگانا ہے اپنی پیشانی پہ لگا. آج جا محبوب تجھے اختیار ہے. آج سورج بھی تیرے حوالے چاند بھی تیرے حوالے کائنات بھی تیرے حوالے وقت بھی تیرے حوالے زمین و آسمان سب تیرے حوالے. زمین و
زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بڑے ہو جہاں تمہارے لیے۔ اے نبی، یہ سب تمہارے ہی خاطر پیدا کیا گیا، میں نے تو پیدا کر دیا، تیرے حوالے کر دیا، جس کو جو چاہے عطا کر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا، تو سورج کو اس پر لوٹا دے۔ جب الہام ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتا تیرا غلام کیا چاہتا ہے، تو سرکار نے فرمایا، اے آفتاب، آج تجھے مالک کونین حکم دے رہا ہے، مختار کائنات تجھے حکم دے رہا ہے، میری انگلی کے اشارے پر چل۔ سرکار نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی اپنی انگلی کو ایسے بلند کیا، جیسے جیسے بلند کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا ایک تار سرکار کی انگلی میں ہے، ایک تار سورج کی گردن میں ہے۔ جیسے جیسے سرکار کی انگلی اوپر ہوتی جا رہی تھی، سورج اپنا چہرہ اوپر کرتا جا رہا سورج اپنا چہرہ اوپر کرتا چلا جا رہا تھا۔ سورج نکل آیا اسے شروع، جب 20 منٹ رہ جاتے ہیں سورج ڈوبنے کو، تو اس وقت سوائے نماز عصر کے کوئی بھی سجدہ کرنا مکروہ، سمجھا؟ کسی کی عصر بالکل جا رہی ہو، نہ پڑھ پایا ہو، تو اس مکروہ وقت میں اپنا فرض ادا کر سکتا ہے۔ تو مکروہ وقت کتنے پہلے شروع ہوتا ہے ڈوبنے سے؟ 20 منٹ کم سے کم۔ عصر کی نماز کا افضل وقت کیا ہے؟ بیچوں بیچ نہیں، نہ آخر میں، بلکہ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو فوراً ادا کرنا 15 منٹ کے اندر۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ سنی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور جو لوگ نماز کو جان بوجھ کر تاخیر سے، اللہ فرماتا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ نمازوں کو دیر کر کر کے تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، لاپرواہی میں، وہ نمازی ہو کر جہنم کے ویل میں ڈالے جائیں گے، گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ تو سب سے افضل وقت کیا؟ اب سرکار انگلی سے کھینچ رہے ہیں سورج کو، سبحان اللہ، انگلی سے سورج کو کھینچ رہے ہیں، علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں میرا علی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں؟ علی کا چہرہ، علی اپنے نظر جھکائے، تھوڑی سی خوشی، ابھی خوش نہیں ہے میرا بلا، اور اوپر آ، ابھی خوش نہیں ہے میرا بلا، اور اوپر آ سورج، ابھی میرا غلام خوش نہیں ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کرے گا، یہی تو اللہ تعالیٰ کرے گا میدان محشر میں، جب میرے مصطفیٰ، آپ کے آقا، ہمارے آقا جب سجدے میں ہماری شفاعت کے لیے سر مبارک کو رکھیں گے، اللہ کہے گا محبوب ارفع راسک، اے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو چاہو گے پورا کیا جائے گا۔ اللہ اتنا دے گا، اتنا میں دے گا، محبوب تم راضی جب تک نہ ہوگے جب تک دیتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم میں مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا، میرا محبوب کب خوش ہوتا ہے؟ اتنے بخش دیے، اتنے لاکھ بخش دیے، نہیں ابھی سب اٹھا دو، بنو کلب کی بکریوں کے برابر بخش دیے، نہیں ابھی سب اٹھا دو۔ ارے میرے محبوب کب اٹھاؤ گے سر؟ اے اللہ جب ایک بھی امتی میرا گناہگار نہ رہ جائے، ساری امت جب تک تو نہیں بخشے گا جب تک محمد کا سر سجدے سے نہیں اٹھے گا۔ آج علی بھی وہی ٹرائل کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ابھی نہیں، آج تو سیاں بھائی کوتوال پہ پھر ڈر کا ہے۔ علی اب ٹھیک ہے؟
اب ٹھیک ہے نہیں، اے سورج بالکل افضل وقت پہ آ، واہ 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 سبحان اللہ، اے سورج بالکل افضل وقت پہ آ۔ اب علی کا چہرہ مصطفیٰ نے دیکھا، علی کا چہرہ واہ سبحان گھوم اللہ، رہا ہے، بس ٹھہر جا۔ اب علی کا ایک نام سے واہ خوب دیر میں، ارے کسی نے کہا علی جلدی جلدی وضو کرو، بڑی قسمت سے تمہاری نکل آیا ہے، آج تو کامل وضو ایسا کروں گا کہ جیسا کبھی نہیں کیا ہو۔ کہا آج تو چاندو سورج سب میرے ہاتھ میں، واہ سبحان اللہ، آج تو سب میرے غلام ہیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ کا دامن آج میرے ہاتھ میں، واہ 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 ساری کائنات میری غلام ہے۔ اطمینان سے وضو، واہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج ایک رتی برابر بھی نیچے نہیں آ رہا ہے۔ واہ علی اور خوش، اطمینان سے نماز ادا کر۔ سبحان اللہ، کسی نے کہا ہوگا علی جلدی جلدی پڑھو، کہا جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں، جانے نماز میرے ساتھ، کیا بات ہے، جب تک میری نماز نہیں ہوگی جب تک سورج ڈوب ہی نہیں سکتا، قیامت تک اگر میں نماز پڑھتا رہوں گا قیامت تک سورج اسی حالت میں نکلا رہے گا، کیونکہ میرے محبوب نے آج نکالا ہے، روزانہ اللہ نکالتا ہے، ٹائمنگ اللہ نے فکس کی ہے، لہذا وہ ٹائم کے ساتھ سے چلتا ہے۔ آج محبوب خدا نے نکالا ہے، جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہوگی سورج کی مجال نہیں ہے کہ سورج ڈوب جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ، مصطفیٰ نے کہاں سے نکالا سورج؟ بھول گئے کیا؟ کہاں سے نکالا؟ ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے بھائی؟ سرکار کے جد امجد ہیں، مکہ کا معاملہ ہے، مکے میں سب سے پہلا اللہ کا گھر کس نے بنایا؟ دین ابراہیم تک، دین ابراہیم پر جب تک سرکار نے اعلان نبوت کیا پورا مکہ اور پورا عرب دین ابراہیم پر قائم رہا مشرکین کے علاوہ۔ اس کا فیصلہ چلے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ چلے گا کہ نہیں؟ کیا فیصلہ ہے؟ سورج کو جو مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہے، خدا کے علاوہ سورج کوئی مغرب سے نہیں نکال سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے کہ سورج کو مغرب سے خدا کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، اور جو سورج کو مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا۔ یہاں کس نے نکالا؟ میں قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، حافظ صاحب میرے دائیں بائیں ہیں، قرآن میں جا کے دیکھ لینا تیسرے سے پارے میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نہیں ہے، جو میں نے آیتیں پڑھ کے سنائی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ تک قرآن کا فیصلہ بنام ابراہیم کیا ہے کہ سورج کو مغرب سے خدا نکال سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، اور جو سورج کو مغرب سے نکالے گا وہ یار اور زور سے بولو خدا ہے، ہاں وہ خدا ہے۔ اور یہاں میدان صحابہ میں کس نے نکالا؟ بھائی اصول تو اصول ہے، ضابطہ تو ضابطہ ہے، قانون تو قانون ہے، فیصلہ تو فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے کے مطابق ڈر تھا کہ مصطفیٰ کے کمالات کو دیکھ کر کہیں مکے والے مصطفیٰ کو خدا نہ کہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام اس وقت تک چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ ساری قوم کو معلوم تھا، تو ڈر اس بات کا تھا کہ مصطفیٰ کا کمال دیکھ کر کہیں اہل عرب مصطفیٰ کو خدا نہ کہہ دے کہ سورج کو مغرب سے نکالنے والا خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میں نہیں کہوں گا قل انما انا بشر مثلکم، تم
کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تاکہ تمہیں خدا نہ کہا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ تمہیں خدا نہ کہا جائے. یہ مکہ کی سرزمین بندر کی چالاکی حیرت انگیز نظر آئی. ارے یہی خدا ہے ہنومان جی. سانپ کے اندر زہر کا دیکھا, سانپ کی پوجا. پتھروں میں دیکھا پگھلنے کی طاقت نہیں, پتھروں کی پوجا. ایسے عالم میں ہمارے آقا آئے. واہ 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 سبحان اللہ. درختوں کو اپنی سلامی کے لیے بلوا. سبحان اللہ. بھائی نے کیا زبردست نعرہ لگایا اور آپ نے کیا زبردست جذبات کے ساتھ جواب دیا. سبحان اللہ. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. رسول اللہ زندہ آباد. کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. یار بہت دیر ہو گئی, آج ختم کر دے. رنگ ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. شمشیر وقت دیکھ کے حیدر کے پسر کو, شمشیر وقت دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل اتر آئے سمیٹے ہوئے پر. آج فرشتوں کی یہ آمد ہے. آپ کے نعرے بتا رہے ہیں کہ اتنے جذبات کے ساتھ, اور ذکر بھی کس کا ہو رہا ہے؟ مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے. آسمان سے زمین تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے. علی اور میں ایک ہی نور سے ہوں. اب سورج یہ تو ہو گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے خدا تھے جھوٹے, سورج کی پوجا ہو رہی ہے. آج بھی پوجا ہوتی ہے, جل چڑھایا جاتا ہے. چاند کی پوجا ہوتی ہے, چندرما, اماوس, پورنیما. تاروں کی بھی پوجا ہوتی ہے, درختوں کی پوجا ہوتی ہے, مکے میں بھی ہوتی ہے. جانوروں کی بھی پوجا ہوتی تھی, وہ بھی آج بھی ہو رہی ہے. پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے. غور سے سننا میری بات کو, بس آخری دور ہے تقریب. یہ سارے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے. کون کملی والا آیا ہے, کون دو عالم کا مختار آیا ہے, کون اللہ کا حبیب آیا ہے. ارے یہ تو ہمارے ان سے بھی بڑا ہے, یہ تو ہمارے ان سے بھی بڑا ہے, جن کو ہم مانتے ہیں.
سورت کو تو غلام بنا دیا. واہ 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 سبحان اللہ. ایک اشارہ کیا سورت بندھا چلا آیا. کچے دھاگے میں بندھے آئیں گے سرکار چلے چلا آیا. ارے ہم اس کو خدا کرتے, سب سے بڑا خدا تو یہی ہے نکالنے والا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے؟ درختوں کی پوجا ہو رہی, دھاگے لپیٹے جا رہے ہیں, یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, مرد ہے عورتیں ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا یہ تمہارے خدا ہے, تم خدا مانتے ہو؟ آؤ دیکھو محمد ابن عبداللہ, میں اللہ نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, آؤ دیکھو میرے سامنے. اور آنے کے بعد سرکار نے کہا, ایک اعرابی آیا, یا رسول اللہ وہ درخت جو دکھ رہا ہے اگر اس کو اپنے پاس آپ بلا دیں گے تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ سچے نبی ہیں, میں ایمان لے آؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں بلا, ارے جا تو ہی بلا. گیا یہ درخت تجھے بلا رہے ہیں. ہاں وہ ہماری طرح ہے کائنات کے شہنشاہ. درخت نے جیسے ہی سنا آگے پیچھے دائیں بائیں جھوما, اپنی جڑوں کو قدم بنایا, اپنی جڑوں کو قدم بنایا, چلتا ہوا. عمل مردہ تھا زندہ ہو گیا. مصطفیٰ نے ڈائریکٹ اپنی آواز نہیں سنائی, وسیلے سے اپنی آواز سنائی. جب وسیلے سے مصطفیٰ کی آواز کا یہ اثر ہے تو ڈائریکٹ مصطفیٰ کی آواز کا کیا اثر نہ ہو. آیا آگے مصطفیٰ کے اندر بالکل قریب آ گیا. تاریخ روایت میں آتا ہے کہ کھڑا نہیں رہا ان کی طرح, کھڑا نہیں رہا اکڑا ہوا ان کی طرح, بلکہ جھک گیا. سر کے بل گر پڑا, یا رسول اللہ آپ پر سلام, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب اس نے جو دیکھا, ابھی تو ایچا بیچا ہے نا, ابھی تو ایمان والا نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ اب ایک مرتبہ درخت اکھڑ گیا, اب دوبارہ نہیں جم سکتا, ابھی اچھا موقع ہے. کہا جب میں رسول مانوں گا جب اس سے کہیے کہ جائے بنے, واپس چلا جا, اسی جگہ ویسے ہی قائم ہو جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے درخت جا, میں نے تیری سلامی قبول کر لی, جا پڑھ لیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ چکر میں ہے ہمارا سب سے بڑا, اس کو انگلی میں نچا دیا. ہمارا یہ دوسرا سب سے بڑا, سلامی کے لیے قدموں پہ جھکا لیا, سلامی کے لیے بلا لیا, جس سے ہم تراش تراش کے بڑے 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 بناتے ہیں. ایک پیر مارا پگھل گیا, پتھر پگھل گیا, موم بن گیا. تو سارے مکے والے ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ بھی موجود ہے, معلوم ہے سب کو. یہ ڈر تھا اس بات کا کہ میرے محبوب کہیں تمہارے کمالات کو دیکھ کر لوگ تمہیں خدا اللہ کہنے لگے, اس لیے قل انما انا بشر مثلکم, تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. 4 باتیں میں نے شروع میں اٹھائی تھی, اب ختم کر رہا ہوں تقریر. خون نکلا, خون نہیں نکلا, خون نکلا, خون نہیں نکلا. دونوں باتیں الگ الگ, دونوں واقعے میں نے آپ کو سمجھا. اب آپ آخری خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ واقعہ بھی صحیح جس میں خون نکلا, وہ اس لیے وہ واقعے ہیں کہ خون نکلا دیکھو گے تو مصطفیٰ کو خدا نہ کہہ سکو گے, اور خون نہ نکلا جس میں اس واقعے کو دیکھو گے تو مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ کہہ سکو گے. قل انما انا بشر مثلکم, اے پیارے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے, میں نہیں کہوں گا, آپ کہہ دیجئے میں کہوں گا, دلیل بن جائے گی. آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, یقیناً میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. کون سی بات آ گئی؟
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور کھلی ہوئی کتاب آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رات کو سچا اہل سنت کا عقیدہ جو ہے اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مصطفیٰ نور ہی نہیں، نور علی نور ہے، اور مصطفیٰ بشر ہماری تمہاری طرح نہیں ہے بلکہ خیر البشر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔